6 ماہ کی تھی جب مجھے پرورش کرنے والا کوئی نہ رہا۔ دادا نے ایک رشتہ دار عورت کے حوالے کر دیا جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے میری پرورش کی۔ 7 سال کی ہو گئی تو دادا واپس لے آئے اور چچی کے سپرد کر دیا۔ وہ شفیق عورت تھی، مجھے پیار سے رکھا۔ چچا بھی پیار کرتے تھے۔ میں ان کے گھر میں بہت خوش تھی۔ دادا تو جان سے بڑھ کر چاہتے تھے، کہتے تھے یہ میرے مرحوم بیٹے اور بہو کی نشانی ہے۔ لڑکیاں آکاش بیل کی طرح بڑھتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے میں نے بھی قد کاٹ اور رنگ و روپ نکال لیا۔ تبھی دادا کو میرے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ ان کی نظر میں میرا چچا زاد کمال تھا، جو ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا مگر کچھ غلط قسم کے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ تبھی دادا سوچ میں ڈوبے رہتے، چاہتے تھے کہ ہم دونوں کا نکاح کر دیں، لیکن کمال کی غلط روش سے ڈرتے تھے کہ نہ جانے میری یتیم پوتی کا کیا حشر کرے۔ ادھر کمال تھا کہ اسے اپنی دولت اور وقت کے ضیاع کا احساس نہ تھا۔ لوگ دادا کو ان کے پوتے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتاتے تو وہ بے حد فکر مند ہو جاتے۔ جس قدر بن پڑتا نصیحت کرتے کہ برے دوستوں سے بچو اور فضول خرچی سے ہاتھ روکو، مگر کمال ان کی نصیحتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا۔ ان دنوں وہ اپنے ماموں کے پاس رہا کرتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ ایک روز دادا کے گھر آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بچپن میں دیکھا تھا تب وہ معمولی شکل و صورت کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا، مگر اب ایک وجیح نوجوان کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ دادا جان سے کہا، میں آپ کا تابعدار اور فرما بردار رہوں گا، میری شادی نازنین سے کرا دیجیے۔ دادا تو پہلے سے ہی ایسا چاہتے تھے، بس ہمارا چٹپٹ بیاہ ہو گیا۔ شروع دنوں میں وہ دادا کے گھر میرے ساتھ ہی رہا۔ ہم بے حد خوش تھے۔ جلدی کمال زندگی کی یکسانیت سے اکتانے لگا۔ اس کا دل مجھ سے اچاٹ ہو گیا تو اس نے کہا کہ تم فی الحال دادا جان کے گھر رہو، مجھے پشاور جانا ہے، میں آتا جاتا رہوں گا۔ شروع میں ہر ہفتے آ جاتا، پھر اس کا رویہ بدلنے لگا۔ جب آتا بیگانہ سا لگتا، اسے میرا زیادہ بولنا پسند نہ آتا، میرے ہاتھ کا پکا کھانا بھی اچھا نہ لگتا۔ اب وہ کئی ماہ گھر نہ لوٹتا، شکایت کرتی اور زیادہ دن غائب ہو جاتا۔ میں نے سوچا تھا ہماری شادی ہو جائے گی تو کمال کو اتنی محبت دوں گی کہ وہ بری صحبت سے دور ہو جائے گا، میرا ہو کر رہے گا۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ اب میرے نزدیک رہ کر بھی مجھ سے دور تھا۔ بالآخر میں نے صبر کر لیا۔ شاید عیش پسندی اس کی نس نس میں سرایت کر چکی تھی۔ بدقسمتی سے دادا جان کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد کمال کے والد بھی انتقال کر گئے اور وہ آزاد پنچھی کی طرح ہو گیا۔ اب اسے قید کرنے اور روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اس کی اور میری جائیداد مشترکہ تھی، جسے کمال نے رفتہ رفتہ اونے پونے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل وراثت کی دولت کو ختم کرتا رہا اور عیاش دوستوں کو خوش کرتا رہا۔ آخر کار یہ جائیداد کب تک ساتھ دیتی؟ جب ہر شے نیلام ہو گئی تو نتیجے میں وہ تہی دست ہو گیا۔ تب وہ لوگ جو اس کی دوستی اور وفا کا دم بھرتے تھے اس سے آنکھیں چرانے لگے۔ دنیا کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر ایک روز وہ غائب ہو گیا۔ کسی رشتہ دار کو اپنا پتہ تک نہ بتایا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے رونے سے کام تھا۔ میری حالت پر چچی اور دیگر عزیز رشتہ دار کرتے تھے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، اسے ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے تھے۔ اللہ جانے کمال کہاں جا چھپا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کے ایک دوست کے توسط سے پتہ ملا تو چچی اس کو منا کر لے آئی۔ جب کمال کو علم ہوا کہ کچھ زمین دادا جان الگ سے میرے نام کر گئے ہیں تو وہ میرے سر ہو گیا کہ یہ زمین مجھے دے دو، مگر چچی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ جانتی تھی کہ وہ اس جائیداد کو بھی فروخت کر دے گا۔ اس بات سے کمال مزید مجھ سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ کر چلا گیا، اس طرح جیسے کبھی میری زندگی میں آیا ہی نہ تھا۔ اس نے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا کہ مجھے بھلا دو اور زمین کو عزیز رکھو، تمہیں میری نہیں زمین کی ضرورت ہے۔ اس امر کا صدمہ سارے خاندان کو ہوا، خصوصاً کمال کی والدہ کو ازحد غم تھا۔ روتی تھی اور کہتی تھی، اے کاش میں تیری زمین نہ بچاتی، طلاق کا دھبا تو نہ لگتا۔ اب مجھے رونا بھی نہ آتا تھا
کہ پیدائش کے دن سے ایسی بدقسمتی ساتھ لگی تھی، والدین رہے نہ دادا۔ شوہر نے بھی متعلقہ کر دیا۔ زندگی میں خوشیوں کی آس کمال سے بندھی تھی، اس نے بھی پھونک مار کر محبت کا ٹمٹماتا چراغ بجھا دیا۔ میری زندگی میں اندھیرے بھر کر چلتا بنا۔ اس سے اچھا تھا اس سے میری شادی نہ ہوتی اور عمر بھر کنواری رہ جاتی۔ جب تک چچی زندہ رہی میری دل جوئی کرتی رہی۔ ان کی وفات کے بعد میرا کوئی نہ رہا۔ کمال کو یاد کرتی تھی اور روتی تھی، دل میں کہتی تھی کہ کمال زمین لے لو مگر تم لوٹ آؤ۔ دعا قبول ہو گئی، کمال ایک بار پھر آ گیا، مگر میری خاطر نہیں، زمین کی خاطر۔ اس نے کہا یہ میری والدہ کی زمین ہے، اسے مجھے دے دو کیونکہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ ان دنوں میں بہت خستہ حال ہوں، خوددار ہوں، کسی سے مانگ کر نہیں کھا سکتا اور نہ مزدوری کر سکتا ہوں۔ اب یہ زمین ہی میرے جینے کا سہارا بن سکتی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اسے نہیں بیچوں گا بلکہ اس کے سہارے عزت کی زندگی جیوں گا۔ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا، پھر بھی میں اس کو تکلیف میں نہ دیکھ سکی۔ رشتہ داروں کے منع کرنے کے باوجود میں نے وہ زمین جو ساس نے میرے نام کی تھی اسے دے دی۔ اس کے بعد کمال نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ اسی زمین کی پیداوار سے میرا گزارا چلتا تھا۔ جب زمین ہی نہ رہی تو میں دانے دانے کو محتاج ہو گئی۔ رشتہ داروں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ تمہارا کوئی کفیل اب نہیں رہا ہے، بہتر ہے دوسری شادی کر لو۔ دوسری شادی میں نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ کمال کی یاد میں شمع کی مانند پگھلتی تھی، لیکن بھوک بھی ایک ایسی افریت ہے جو محبت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماموں نے مجبور کر کے ایک روز میرا نکاح اپنے بیٹے سے کرا دیا۔ یہ نکاح ایک مجبوری تھی، ورنہ میری روح زخموں سے چور تھی، پھر بھی مجھے زندہ رہنا تھا۔ زندگی اللہ کا عطیہ جو تھی۔ ماموزاد میرے دکھ کا خیال کرتا تھا، وہ میرے دکھوں کا سانچی بن گیا۔ اس نے مجھے ہر خوشی دینے کی کوشش کی، لیکن جب ماضی کے بیتے دن یاد آتے تو دل تڑپ اٹھتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے 4 بچوں سے نوازا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو گئی تو میرا گھر مکمل ہو گیا، لیکن زندگی ابھی تک ادھوری تھی۔ کمال میرے خاندان کا اکلوتا نام لیوا اور چشم و چراغ تھا، وہ میرا کزن بھی تھا۔ اس کی برباد زندگی کا دکھ دل سے جانے کا نام نہ لیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دادا کے خاندان کے افراد و رشتہ دار ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوتے گئے۔ میں نے بھی بچوں میں کھو کر ہر غم کو بھلا دیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میں نے اپنے سے پیار کرنے والا غمگسار جیون ساتھی اپنے بچوں کے باپ کو بھی کھو دیا اور ایک بار پھر کفالت کرنے والے سے محروم ہو کر بدحالی کا شکار ہو گئی۔ ان دنوں بے حد پریشان تھی۔ دونوں بیٹے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال باقی تھے۔ جوان تھے لیکن ابھی کمانے کے لائق نہ تھے۔ بچیاں چھوٹی تھیں، ان کے اسکول کی فیس دینے کے قابل نہ رہی تھی۔ جب گھر میں کھانے کو نہ ہو تو بچوں کو تعلیم کیوں کر دلوائی جائے؟ اسی بدحالی میں ایک روز اسکول ٹیچر کی نوکری ڈھونڈنے نکلی تو کمزوری سے چکر آ گیا اور سڑک کے کنارے گر پڑی۔ ایک شخص نے مجھے گرتے دیکھ کر کار روک لی، اتر کر میری جانب آیا۔ میں بے سدھ تھی، اسے نہ پہچان سکی۔ اس نے مجھے پہچان لیا، یہ کمال تھا۔ فوراً مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر قریبی کلینک لے گیا۔ ہوش آیا تو اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ طاقت کی دوائیں لکھ کر دی۔ اس روز کمال کو پتا چلا کہ میں کن برے حالات سے گزر رہی ہوں۔ اب وہ میری خیریت دریافت کرنے کے لیے روز فون کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حسب وعدہ وہ زمین اس نے نہیں بیچی بلکہ اس کی خود دیکھ بھال کی۔ زمین زرخیز تھی جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گیا۔ میرا شکر گزار تھا کہ بہت زیادہ تنگ دستی کے دنوں میں نے اس کی والدہ کی طرف سے تحفتاً دی ہوئی زمین واپس کر کے اس پر احسان کیا اور اس کو معاشرے میں ذلت کی زندگی گزارنے سے بچا لیا تھا۔ اب وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا، دوبارہ شادی کی پیشکش کی، مگر میں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ میرے دونوں بیٹے جوان تھے۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ان کی ماں دوبارہ شادی کرے۔ اپنے بچوں کو میں کھونا نہ چاہتی تھی، اب یہی میرا سرمایہ حیات تھے۔ بڑی مشکل سہ کر ان کو پروان چڑھایا تھا۔ انکار سن کر کمال افسردہ ہو کر چلا گیا۔ میں بہت روئی۔ اس نے پھر فون کیا
کہ شادی منظور نہیں، نہ صحیح، لیکن یہ زمین جو تم نے مجھے واپس دی تھی دراصل تمہاری ہو چکی تھی، اور جو جائیداد پہلے میں فروخت کرتا رہا ہوں اس میں بھی تمہارا حصہ تھا۔ ہماری وراثت مشترکہ تھی جو مجھ اکیلے نے اڑا دی۔ اب تمہارا حق بنتا ہے کہ زمین کی پیداوار سے مجھ سے اپنے بچوں کے لیے خرچہ لو تاکہ یہ پڑھ لکھ کر اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ اس نے بہت اصرار کر کے مجھے قائل کر لیا اور مجبوراً میں نے حامی بھر لی۔ یوں ہر ماہ وہ مجھے معقول رقم بھجواتا رہا جس سے گھر کے اخراجات پورے کرتی۔ کمال کو ٹھوکر لگ چکی تھی، جدائی کے ساتھ تنگ دستی کا دکھ بھی اس نے جھیلا۔ تبھی اسے ہوش آیا۔ میرے بڑے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی، مگر ملازمت کے حصول کے لیے ابھی ٹھوکریں باقی تھی اور در در کے پاپڑ بیلنے تھے۔ وہ اسی تگ و دو میں تھا کہ بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ رشتہ بہت اچھے گھرانے سے آیا تھا، لہٰذا میں نے سوچ کر ہاں کہہ دی کہ بار بار اتنے اچھے رشتے نہیں آتے۔ انہوں نے منگنی کے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ مانگ لی کیونکہ لڑکے کو بیرون ملک جانا تھا۔ کیا بتاؤں ان دنوں کتنی پریشان تھی۔ تاریخ مقرر ہو گئی مگر رقم کا بندوبست دشوار تھا۔ آخر کمال کو بتانا پڑا کہ بچے کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، مگر اسے دینے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فکر مت کرو، اسے کہا میں آ کر تمہیں زیورات اور رقم جتنی درکار ہے دے جاتا ہوں۔ جگہ بتاؤ کہ کہاں آ کر دوں؟ میرا گھر ہی سب سے محفوظ جگہ ہے، گھر پر آ جاؤ، مگر بچوں کو معلوم نہ ہو ورنہ وہ مجھ سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ تم رات کو ایسے وقت آ جانا جب وہ سو جائیں۔ 4 دن بعد کمال نے فون کیا کہ میں آنے سے پہلے فون کروں گا، بتا دینا کہ کتنے بجے آؤں۔ میرے بچے جلد سونے کے عادی تھے۔ رات 11 کا وقت تھا جب میں نے فون پر کہا کہ اب آ کر زیور اور رقم دے جاؤ، بچے سو گئے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ میرے گھر آ رہا تھا جو میرے مرحوم شوہر کا گھر تھا۔ میں نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ میرے دونوں بیٹے اوپر کی منزل پر تھے۔ میں نے اسے برآمدے میں بات کی، کمرے میں نہ بلایا کہ رات کا وقت تھا اور بچیاں بھی سو رہی تھیں۔ بیدار ہو جاتی تو مجھے غلط خیال کرتی۔ مجھے یہ خیال نہ رہا کہ اوپر کی منزل سے میرے بیٹے نیچے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ میں یہی سمجھی تھی وہ سو گئے ہیں۔ لیکن گرمی کی وجہ سے شاید بڑے بیٹے کی آنکھ کھلی تو وہ اوپر کی منزل سے نیچے صحن میں جھانکنے لگا۔ اس نے مجھے برآمدے میں کسی شخص کے ساتھ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے اور کچھ سامان لیتے دیکھا۔ گرچہ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی کیونکہ کمال میرا چچا زاد تھا، میرا اس سے رشتہ تھا، مگر قابل اعتراض بات یہ تھی کہ رات کے 11 بجے تھے اور میں نے اپنے بیٹوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ابھی ہم محو گفتگو تھے کہ بڑا بیٹا فہیم نیچے آ گیا۔ وہ دبے قدموں زینہ اتر کر آیا تھا۔ مجھے خبر نہ ہوئی۔ اس نے کہا امی اس وقت یہ کون شخص آیا ہے اور آپ نے اس سے کیا لیا؟ میں نے کہا کوئی غیر نہیں بلکہ میرا چچا زاد کمال ہے اور یہ سامان ریحانہ بیٹی کے لیے اس کی شادی کے موقع پر دینے کو لایا ہے۔ کمال کا نام سن کر فہیم بپھر گیا، کہنے لگا یہ وہی کمال ہے نا جنہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی اور پھر ہمارے ابو نے آپ سے شادی کی۔ مجھے دادی نے یہ بات بتائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب بھی اپنے سابقہ شوہر سے میل جول رکھتی ہیں۔ شاید پہلے بھی چوری چھپے ملتی رہی ہوں گی جب ابو زندہ تھے، کون جانے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ دینے کے بجائے آپ ہمارے والد کا گھر چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ چلی جائیں، پھر آپ کو اس سے ہمارے باپ کے گھر میں خفیہ ملاقاتیں کرنے اور تحفے لینے کی ضرورت نہ رہے گی۔ بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اسے کس طرح یقین دلاتی کہ میری زندگی ان کے والد کے نکاح میں انہی کے لیے وقف رہی تھی اور اب ان کی وفات کے بعد بھی زندگی پاکیزہ ہے، مگر بچوں میں برداشت کہاں ہوتی ہے، خاص طور پر جوان سال بیٹوں میں۔ فہیم کا اس وقت جو رد عمل ہوا میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، آپ کے سابقہ شوہر سے ملاقاتوں کا مقام نہیں، ان سے کہیں اور جا کر ملیں بلکہ انہی کے ساتھ رہیں، یہاں لوٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ورنہ ہماری بدنامی ہوگی تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ مجھے فہیم سے ایسی امید نہ تھی جسے اتنے دکھ اٹھا کر پالا تھا کہ وہ مجھے بازو پکڑ کر گھر کی دہلیز سے باہر کر دے گا۔ خاموشی کے سوا کیا چارہ تھا؟ شور ہوتا تو باقی بچے جاگ جاتے، دوسرا بیٹا بھی آ جاتا، بچیاں بیدار ہو جاتی،
ان پر کیا اثر ہوتا؟ فہیم نے میری التجا کو ٹھکرا دیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں کمال کے ساتھ گلی میں کھڑی رہ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ کمال نے کہا، اب تکرار مت کرو، اس کا جوان خون ہے، اس وقت میرے ساتھ چلو، صبح دیکھیں گے، گاؤں کے کسی بزرگ کو ساتھ لائیں گے اور اسے سمجھائیں گے۔ اس وقت اس کے منہ لگنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ یہ شور کرے گا، بھپرا ہوا ہے اور اس کے دل میں نفرت کا طوفان امڑ رہا ہے۔ محلے والے اس شور شرابے پر جاگ گئے تو تمہاری بے عزتی ہوگی۔ تم بچیوں والی ہو، اس دم تحمل سے کام لو۔ بچیوں کی خاطر ہی تو میں دہلی سے باہر نہ ہونا چاہتی تھی، مگر سنگ دل فہیم نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میں روتی ہوئی کمال کے ساتھ آ گئی۔ جانے میری بچیوں پر کیا گزری ہوگی۔ فہیم نے اسی پر بس نہیں کیا، مجھے بدچلن، بد کردار کہہ کر میری باقی اولاد کو بھی بدزن کر دیا۔ وہ بھی نفرت کرنے لگے۔ بیٹیاں بیچاری ماں کے ہوتے پھر ماں کی ہو گئیں۔ بعد میں بھابھیوں کے ظلم سہنے پر مجبور ہوئیں، مگر میرے بیٹوں نے انہیں مجھ سے دور رکھا، مجھ سے نہ ملنے دیا۔ جب میرا گھر نہ رہا، چھت کی خاطر آخر کمال سے شادی کرنا پڑی، اور حالات نے وہ بات سچ کر دکھائی جو فہیم نے کہی تھی۔ کمال کی مراد برائی، مگر میں نے بچوں کی قربانی دے کر بڑھاپے کی پناہ حاصل کی۔ اللہ اولاد کو سمجھ دے اور ماں باپ کو غلط ثابت کرنے سے پہلے ان کی قربانیوں کے بارے میں سوچ لیا کریں۔